السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب سی اور پیاری سی ایک بہت اچھی سی کہانی لے کر آیا ہوں۔ ویسے آپ لوگوں نے تو نام دیکھا ہی ہوگا ویڈیو کے اوپر۔ کہانی کا نام ہے اس کہانی کا فرمانبردار شیطان۔ اور کہانیوں کی جہاں تک بات ہے، یہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے اور انسان کو کچھ چیز سکھانے کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر کئی پیغمبروں کے اور کئی پچھلے زمانے کے واقعات کو قصے اور کہانیوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی جب یہ کہانی سنا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں کسی سے یہ شیئر کروں تو شاید ان کو بھی اس سے کچھ اچھی چیز مل جائے سیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا ارادہ کیا۔ تو چلیے اب دیر کس بات کی ہے، اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرانی ایک دم بہت ہی غریب گاؤں ہے جو شہر سے کافی دور پہ ہوتا ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کو کسی حادثے میں کھو گئی تھی۔ اس کا شوہر کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں، کار کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس عورت کے پاس 3 یا 4 بچے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری غریب عورت ہے۔ اس کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹیز ہے، نہ نوکری ہے، نہ ہی دولت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ دن ایسا اس نے گزارا۔ کچھ دن کے بعد بچے بھوک سے تڑپنے لگے، اور اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی کمائی نہیں، کوئی کام نہیں، کہیں پہ بھی جاؤ کوئی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ اتنا غریب گاؤں تھا کہ کوئی انسان اپنے گھر میں نوکرانی کو رکھنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو ایسے گاؤں کے اندر اس کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا، کچھ کرنے کے لیے دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ تو اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو اس حالت کو دیکھ کے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر میں ایک پرانا سا ریڈیو رکھا ہوا تھا جس کو وہ روزانہ سنتی تھی تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے۔ تو ایک دن جب وہ ریڈیو سن رہی تھی تو ریڈیو میں ایک پروگرام آ رہا تھا۔ اس پروگرام کے اینکر نے اعلان کیا کہ جس کو بھی بھگوان پہ یقین ہو، اور وہ پورا یقین رکھتا ہے کہ بھگوان ہی سب کچھ کرتا ہے اور بھگوان انسان کو کسی بھی حالت میں مدد کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسا بندہ یا بندی ہے تو وہ ہم کو ریڈیو پہ اسی وقت کال کرے اور آن کال اپنے بھگوان سے وہ مدد مانگے۔ تو یہ عورت نے ان باتوں کو سنی، لیکن اس کے باوجود اس نے نظر انداز کر دیا، اس ریڈیو کو بند کر دیا اور اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہو گئی۔ دوسرا دن پھر جب وہ ریڈیو چالو کی تو پھر اس نے سیم باتیں سنی ہیں، اسی طرح کی باتیں پھر وہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اب بچوں کی بھوک، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور یہ عورت مجبور ہے، لاچار ہے، بیچاری ہے، کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں میں نہ آزما لوں اپنے آپ کو۔ تو اس نے ترنت اس ریڈیو کے فون نمبر پہ کال کیا اور اس نے آن کال بھگوان سے مدد مانگی کہ پروردگارا تو جہاں کہیں بھی ہیں میری اس حالت پہ رحم فرما۔ میرے یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں ان کا کچھ انتظام نہیں کر پا رہی ہوں کھانے پینے کی، تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کر دیں۔ تو اسی وقت اس پروگرام کو ایک اور شہر میں رہنے والا امیر انسان سن رہا تھا، جو کہ اچھا خاصا پیسے والا ہے، مالدار ہے، امیر ہے۔ لیکن اس کی ایک بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی بھگوان کو نہیں مانتا ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا ہے، کوئی بھی رب کو مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ، ناستک، جو رب کو ہی نہیں مانتا ہے، جو بھگوان کو ہی نہیں مانتا ہے۔ تو وہ اس حساب کا انسان تھا۔ تو اس انسان نے جب یہ باتوں کو سنا تو اس نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اس عورت کو سبق سکھاؤں گا۔ اور کیسے؟ کہ میں یہ سبق سکھاؤں گا کہ اس کا رب نہیں بلکہ اس کو شیطان مدد کرے گا۔ تو اس نے ترنت جیسے ریڈیو کا پروگرام ختم ہوا، اس نے ترنت اپنے سیکریٹری کو کال لگایا، اپنے سیکریٹری کو فون کر کے اس نے بتایا کہ فلاں ریڈیو اسٹیشن سے
ایک عورت کا ایڈریس چاہیے مجھے، آج کی فلاں پروگرام میں اس عورت نے کال کیا تو مجھے اس عورت کا ایڈریس چاہیے، اس عورت کا ایڈریس لینا، پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل پھلالی، ترکاری، سبزی اور گھر کی جو بھی استعمال کرنے کی ریگولر زندگی کے روزمرہ زندگی کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں خرید کر اس عورت کے گھر تک پہنچا دینا۔ ہاں، ایک ضروری بات یہ ہے، یاد رکھو کہ جب یہ ساری چیزیں تم اس کو پہنچاؤ گی تو اس سے کہنا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں شیطان نے بھیجا ہے۔ تو اس کی سیکریٹری نے جس طرح باس نے کہا اس طرح ساری چیزوں کو خرید لیا اور ایڈریس لے لیا اور اس گھر پہ پہنچ گئی، اور گھر دروازے پہ دستک دے رہی ہے ابھی وہ، اور جب وہ دستک دے رہی تھی دروازے پہ تو اندر سے وہ عورت باہر آئی، اور اس نے جیسے اس کے ہاتھوں میں وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ روزمرہ زندگی کی ضروریات، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی، اور اس نے کہا یہ سب کس کے لیے؟ تو اس عورت نے کہا یہ سب تمہارے لیے خاص طور پہ ایک شخصیت نے بھیجی ہے۔ تو اس عورت نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے، بھگوان تیرا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں میں، تو نے میری دعا کو سن لی، میری پکار کو سن لی، تو نے میری مدد کر دی۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ کافی شوق ہو گئی، کافی خوش ہو گئی ہے، اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، وہ اپنے بھگوان کی شکریہ ادا کر رہی تھی وہ۔ تو اتنے میں وہ ساری چیزوں کو لے کے جیسے وہ گھر کے اندر جا رہی تھی، وہ جو سیکریٹری آئی ہوئی تھی اس نے اس عورت سے کہا کیا تم یہ بھی جاننا پسند نہیں کرو گی کہ تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں کس نے بھیجا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کون بھیجا ہے، کون ہے وہ؟ تو سیکریٹری نے کہا کہ شیطان نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بھیجی۔ شیطان نے بھیجی ہے؟ میں اور آپ اس جگہ پہ ہوتے تو کیا سوچتے؟ لیکن اس عورت کا ایمان اور وشواس، بھروسہ اپنے رب پہ اتنا تھا، اتنا مضبوط تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ جب رب کا حکم ہو جاتا نا تو شیطان بھی رب کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی فرما بردار شیطان نے بھیجا ہوگا تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، آخر یہ آیا تو رب ہی کی طرف سے، ایک فرما بردار شیطان کے ذریعے سے۔ تو یہ کہہ کر وہ عورت اپنے سامان لے کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے، اور یہ سیکریٹری واپس اپنے کام پہ چلی جاتی ہے۔ یہ کہانی دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا سبق مل رہا ہے، آپ کو کیا سبق مل رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے، اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے، یہ آپ کامنٹس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ یا اس طرح کی کوئی کہانی آپ نے اپنی زندگی میں سنی ہو، یا آپ نے اپنے خود کی زندگی میں تجربہ کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ کامنٹس کے ذریعے سے بتانا میرے کو نیچے۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کہانی کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت سارے لوگ دنیا کے اندر شیطان کو بھگوان سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، یا ہم ایک مذہب والوں کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی مذہب کے لیے، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا عمومی طور پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کو بھی ایک بہت بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سارے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے رب سے زیادہ شیطان سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے زیادہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے رب سے زیادہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رب سے زیادہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جادو، تعویذ، پلیتے، یہ ساری چیزیں جو یوز کرتے ہیں لوگ، اسی لیے کہ اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو خوش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان بھی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح میں، آپ اور یہ ساری کائنات ایک مخلوق ہے، ایک کریشن ہے، شیطان بھی اس کریشن کا ایک حصہ ہے، اس مخلوق کا ایک پارٹ ہے، لیکن خالق، پیدا کرنے والا رب یہ سب سے بڑا طاقتور ہے، رب سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم رب کی عبادت کرنی، رب کا شکر ادا کرنا، رب کی پیروی کرنی، رب کی فرما برداری کرنی ہے، نہ کہ شیطان کی۔ جب آپ شیطان سے ڈریں گے، شیطان کی پرورش کریں گے، شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ وہاں سے راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے،
خالق سب کچھ ہے، وہ شیطان ہو، انسان ہو، جن ہو، یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں۔ ہاں، ایک کو اللہ نے کسی کو بھگوان نے زیادہ طاقت دی، کسی کو کمزور بنایا، یہ بات ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا طاقتور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف آپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس سے قریب رہیں، وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ آپ کو غلط چیزوں پہ لے کر جاتا ہے، لیکن آپ کا رب وہ بے انتہا آپ سے پیار کرتا ہے، بے انتہا آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ آپ کو اچھے راستے پہ لے کر جانا چاہتا ہے اور اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بس میں اس کہانی کے ذریعے سے یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ رب کا حکم ہو تو شیطان بھی فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں، مل جاتی ہیں آپ کو۔ جیسے ایک بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، شیطان سے جب ڈر لگتا ہے، عمومی طور پر مسلم کمیونٹی جو ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہوتے ہیں، ہم کو جب بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا ڈر لگتا ہے، برے خواب پڑتے ہیں، یا ہم کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ تو یہ آیت الکرسی کس نے سکھایا ہم کو؟ آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ آیت الکرسی ہم کو شیطان کے ذریعے سے ہی پتہ چلا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو کس چیز کی دلیل چاہیے کہ جب رب کا حکم ہو تو شیطان بھی فرمانبردار بن جاتا ہے اور ہمارے لیے اچھے کام کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے بڑا طاقتور ایک ہی ہے، وہ رب ہے، وہ بھگوان ہے، میرے کو آپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اس کے ہو جائیں گے تو ہم کو کسی چیز کی ڈرنے کی اور کسی چیز کے فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے دوستو، یہ چیزیں آپ کو کیسی لگی کامنٹس کے ذریعے ضرور بتا دینا۔ پھر انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ضرور ملتے ہیں، جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔